وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہیں مدین، اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے یہ علاقے کے اندر آباد ہو گئی۔ اور یہ انٹرسیکشن ہے، روڈز کا کراس روڈ ہے۔ قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو، اور شام سے یمن کو، وہ گزرتے تھے شمالاً جنوباً، اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقاً غرباً۔ اس طریقے سے یہ جو ہے انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا، تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی، کاروبار چمکے ان کے۔ لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، کم تولنا، کم ناپنا، رہزنی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یعنی شرک کے علاوہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو، اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کیا کرو، گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے، صحیح تولو، صحیح ناپو، پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ بقیت اللہ ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مانتے ہو میری بات کو، ماننے والے ہو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری، وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکیں۔ ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے، سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے۔ یہاں کوئی سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے۔ یو آر ٹرسٹیز، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے۔ تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے۔ اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے۔ تمہاری نماز اور دینداری جو ہے، اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو، باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں، سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت صحیح تھی، میرا کردار صحیح تھا، میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا، جیسے حضور الصادق الامین کی حیثیت سے متعارف تھے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وحی آئی ہے، نبوت مجھے مل گئی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں، تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، مستطاعت ہو، جتنا بھی میرے امکان میں ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی میرے اندر ہمت ہے، جو بھی وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ
وما قوم لوط منکم ببعید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورہ ہود کے 8ویں رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی، اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو، تمہیں میری دشمنی، میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، او قوم ہود، او قوم ہود، یا جو آیا تھا قوم ہود پر، او قوم صالح، یا جو آیا تھا قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں۔ یہ 4 جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، یعنی صدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے، بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے، زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی۔ جغرافیے میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے، جن میں شعیب بھیجے گئے، ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحیرہ بردار ہے، اور بحیرہ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے۔ تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے، زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے۔ اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے، مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے، تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے۔ مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے، اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا، اس کے بعد جو لوگ بچے کھچے وہاں آباد تھے، ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین، سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو، قریب کا ہے معاملہ، زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی۔ اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی داعی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے، کوئی ذاتی بغض ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کسی سبب سے ہے، اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف آگے بڑھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو، کمزور سے آدمی ہو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ لولا رہتک، اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان، لرجمناک، تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔
اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت. اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہیں، جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا، وہ اس کا ایک عکس سابقہ انبیاء اور رسل کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں. یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی، وہ تکرار محض نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے، دل جوئی ہے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیظ اور غضب کے اندر مبتلا تھے، لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی، وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے. اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی، داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غضب پہنچائیں، نقصان پہنچائیں. یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا اس سردار، تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو طالب کے پاس، اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی، شفقت تھی حضور کے ساتھ، بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا. اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے، یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا. ولولا رہتوں کا، اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا، لرجمنا کا، ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے. وما انت علینا بعزیز، اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. قال یا قوم رہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے؟ میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہم وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، بھلایا ہوا ہے. یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے، لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا. یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علل ہیں، اسباب ہیں، ان کے نتائج نکل جاتے ہیں. تو جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں. یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرصد نہیں لینے دیتی، یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے اب کوئی فارغ نہیں ہونے دیتی، لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے، مانتے تھے مشرکین مکہ بھی، مانتے تو سب تھے اللہ کو، لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجھل کیا ہوا تھا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، یعنی اسے تو نسیم منسیہ کیا ہوا ہے، اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے. ان ربی بما تعملون محیط، جبکہ میرا رب جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے، تمہارا گھیراؤ کیے ہوئے اللہ، تم اس کی گرفت سے نکل کر نہیں جا سکتے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم کے لوگوں، کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میرے خلاف جو کر سکتے ہو، جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو، جو اقدام کر سکتے ہو. یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سورہ نام سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل کی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی. اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو. انی عامل، اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتی ہے عذاب یخزیہ، کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو. وارتقبوا انی معکم رقیب، تاکتے رہو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں، منتظر ہوں.
ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دے دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور جو یہ ظالم تھے، گناہ گار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ولاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں، اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر، کما بعدت ثمود، جیسے کہ ثمود پر پھٹکار ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب، ورنہ یہ 6 رکوع ختم ہوئے انبیاء و رسل کے، ان میں سے 2 رکوع جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل تھے، اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکوع آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی، اسی کے حکم کو مانا، اسی کی بات پر چلے۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی، ہدایت والی راہ نہیں تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا، اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا، آگے آگے آئے گا۔ یوم القیامت، پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پھر وہ لا کر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، جہنم تک پہنچا دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے۔ جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں، ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو، سب گھاٹ پر وہ اپنے پھر پورے قافلے کو لے آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر، اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے ملکوں کے اہم خبریں، نقصها علیک، جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آپ پر۔ منہا قائم و حسید، ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، موجود ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے، جبکہ فصل کاٹ دی جائے، فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے۔ تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قومیں آباد تھیں تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، جیسے کہ قوم عاد کہاں تھی، اب ان کا نام و نشان نہیں، اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے، سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے سمود کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ منہا قائم و حسید، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو کچھ کام نہ آ سکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلہہ، وہ معبود کہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی اے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، گناہ گار ہوتی ہیں، ان میں گناہ کا اور معصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے، بڑی سخت ہے، جیسے کہ آخری پارے میں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔